دعا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سار روزے رحلت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مناسبت سے ایک کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. اللہ ہمارے عظیم رہبر کے درجات کو بلند فرمائے. زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے. ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے. بیداری امت ہے جس سے افکار خمینی کا صدقہ ہر سمت جہاں میں پھیلا ہے. دیکھو تو ذکر کرب و بلا ہے فکر خمینی سے، لوگ اسلام کا نام ہوا اونچا. کوشش تو یزیدوں نے کی تھی، اللہ نے کیا ان کو رسوا. وہ مقصد حر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ. ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے. اسلام کسے کہتے ہیں یہ روح اللہ نے بتلایا، گفتار نبی کردار علی اپنا کے بھی دکھلایا. شبیر کی طرح دشمن کے آگے جب سر کو اٹھایا تھا، ہے ہاتھ منت ذلہ نے حق کا رستہ دکھلایا تھا. ایمان کے گھر میں زندہ ہے، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ. ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے. جو کرب و بلا کو جانتے ہیں وہ مقصد بھی پہچانتے ہیں. بے خوف خمینی کی طرح وہ دشمن کو للکارتے. جو پیش نظر بس رکھتے ہیں کربل کے 72 کے جذبے، وہ لوگ خمینی کی طرح باطل سے کبھی نہ ہارتے ہیں. جرت کے نگر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے. ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے. زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے.
بدلا کے نظام فرعونی پھیلایا نظام کرب و بلا، تابوت بھی حیران تھا کیسے بدلی ہے یہ ایران فضا، جس ملک میں رائج ہی نہ تھی غیرت کی فضا اور شرم و حیا، اس ملک میں آج ہر ایک سو ہے جرت عزت اور پاک ردا، کردار و فکر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی 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 زندہ ہے۔ یہ عزم امام راحل نے شبیر کے عزم سے ہے پایا، باطل کے لشکر کے آگے جو ایک لمحہ نہ گھبرایا، اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی ساری دنیا کو دکھلایا، ایمان و تقویٰ سے جس نے اپنی منزل کو ہے پایا، حب حیدر میں زندہ ہے، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، حق راہ پہ چلنے والوں کا منشور خمینی ہوتا ہے، جرت میں علی کا طرز عمل کردار حسینی ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ دشمن کے مقابل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی نصرت سے وہ شخص خمینی ہوتا ہے، ہمت کے سفر میں زندہ ہے، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، رخصت ہوئے 25 سال ہوئے پر اب بھی خمینی زندہ ہے، جس کے کردار کے دم سے ہی یہ فکر حسینی زندہ ہے، ہر سمت یزیدی لشکر کے آج زمانے میں، بیدار جوانوں کی اطلاع زندہ ہے خمینی زندہ ہے، جذبوں کے اثر میں زندہ ہے، ہر فکر نظر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، رہبر کی شکل میں آج بھی ہے پیغام خمینی کا جاری، اس ہمت اور اس جرت سے دشمن پہ رضا ہے تاری، رہبر نے بتایا دیتی ہے طاقت یہ ہمیں گریہ زاری، جو کچھ بھی پاس ہمارے ہے عاشور کا صدقہ ہے جاری، حق سچ کے سفر میں زندہ ہے، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، ہر فکر و نظر میں زندہ ہے، ہر علم کے گھر میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، ممکن ہی نہیں کہ بھول سکے علی دیپ یا ماتم گار کے بھی، عاشور کا شاہ والا کا جذبہ ہمت ایثار سبھی، جو یہ مقصد پہچان گیا ہوگا نہ وہ بیزار کبھی، ہر لمبا جنگ کرے گا وہ رکھے گا تلوار کبھی، عشق حیدر میں زندہ ہے، ہر فکر نظر میں زندہ،
زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہر فکر و نظر میں زندہ ہے ہر علم کے گھر میں زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ زندہ ہے خمینی زندہ ہے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنة الدائمة علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سب سے پہلے یہ اشارہ ضروری ہے کہ آج کی یہ تاریخ جو منسوب ہے رحلت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے، لہذا اسی کی مناسبت سے چند باتیں ہیں جو گزارش کرنی ہیں۔ پروردگار عالم رہبر کبیر انقلاب اسلامی کے درجات جو بلند پہلے ہی سے ہیں اور بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کے راہ و روش پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس مختصر سے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے قرآن مجید کی آیت میں سے، وہ سورہ بقرہ کی 247 نمبر کی ایک مختصر فقرہ تھا کہ جس میں ایک مفصل داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو داستان 246 نمبر سے شروع ہو کر تقریباً 253 یا 54 تک بیان ہوئی ہے، اور وقت کم ہونے کی وجہ سے بہرحال ساری چیزوں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت ہی عبرت کا مقام ہے، خاص طور سے وہ افراد، وہ قوم، وہ ملت کی جو ایسے سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہوں کہ جہاں پر ظالمین اور دین سے دور افراد کے درمیان اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو ان کے مقابلے میں اپنی وظائف، اپنی ذمہ داری، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین یہ واقعہ اور داستان ہے جو سورہ بقرہ میں ذکر ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جس میں ظالم کے ظلم سے پریشان ہو کر قوم نبی خدا کہ جن کا نام جناب اشمعیل ذکر ہوا ہے ان کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر یہ التجا کرتی ہے کہ اگر پروردگار عالم ہمارے لیے کوئی سید و سردار، کوئی رہبر کا انتظام کرے تو ہم اس ظالم قوم اور ظالم بادشاہ کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور راہ خدا میں جہاد کریں گے، کہ جس پر نبی خدا نے جو ابتداً جواب دیا کہ مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتظام ہو لیکن اس کے بعد آپ اپنے وعدے سے مکر جائیں۔ لیکن وہ قوم کہتی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، ہم سے ہماری نعمتوں کو چھین لیا گیا ہے، ہم مقاومت کریں گے، استقامت کریں گے، کہ جس کے نتیجے کو 247 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ پروردگار عالم نے دعا قبول کر لی اور جناب طالوت کو، کہ جو ظالم بادشاہ تھا جالوت، اس کے مقابلے میں جناب طالوت کو ملک، سید و سردار اور رہبر کی شکل میں انتخاب کیا۔ اب یہی قوم جو ابھی مصر تھی کہ انتظام ہونا چاہیے، جیسے ہی جناب طالوت کا نام آتا ہے اب وہیں پر یہ شکوہ و شکایت بھی شروع ہو گئی کہ ارے یہ کیسے
نہ ان کے پاس تو حکومت ہے، نہ ملک ہے، نہ مال ہے، یہ ساری چیزیں کچھ موجود نہیں، آخر یہ ظالم کے مقابلے میں کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ نے آواز دی ان اللہ اصطفاہ علیکم کہ پروردگار عالم نے ایسے کا انتخاب کیا ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ کسی بھی انقلاب میں جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ دونوں چیزیں جناب طالوت کے پاس موجود ہیں، کہ جس میں ایک ان کی قوت ہے علمی، ایک علمی طاقت، اور دوسری ان کی جسمی قوت ہے، کہ ان دونوں اعتبار سے جناب طالوت کو مضبوط اور محکم بنایا گیا ہے۔ یہ یہاں تک گفتگو ہوئی، لیکن اب جو قرآن مجید عکاسی کرتا ہے کہ اب یہ لشکر چلا اور ساتھ میں نکلنے کے بعد فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ، اور ایک ایسے نہر کے پاس قریب پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس پوری قوم کا امتحان لیا، اور وہ آتش اور پیاس کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جس میں یہ کہا بھی گیا کہ جس نے بھی اس میں سے مختصر اگر کسی نے پیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مکمل سیراب ہوا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ امتحانات ہیں جو بہرحال صاحبان ایمان کو ایک عظیم مقصد کے لیے جب وہ قیام کرتے ہیں تو یہ اس طریقے کے امتحانات دینے پڑتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ بیان ہوا، جب ان لوگوں نے اپنے سامنے افواج ظالمین کی جب دیکھی تو اب وہ کہتے ہیں کہ آخر آج ہمارے پاس جو ہے وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جنود جالوت اور ان کے لشکر کے سامنے کچھ کر سکیں، لیکن وہیں پر وہ افراد کہ جن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ پروردگار عالم سے ملاقات کرنے والے ہیں، توکل، بھروسہ، اعتماد بنفس، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ انہوں نے کیا کہا کہ کتنے ایسے کم لشکر اور گروہ ہوں گے کہ جو کثیر کے اوپر غالب آتے ہیں باذن اللہ، پروردگار عالم کی اجازت سے، واللہ مع الصابرین، اور پروردگار عالم صبر کرنے والا ہے۔ جب وہ وہاں قریب پہنچتے ہیں تو ان کی زبان پر جو دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، بار الہا صبر و شکیبائی سے ہمارے دل کو لبریز کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخری آیت جو تقریباً نتیجے کے حد تک پہنچتی ہے کہ اس میں سے یعنی جناب طالوت کے لشکر میں ایک جوان جس کا نام داؤد، انہوں نے قتل کیا جالوت ظالم بادشاہ کو، اور پروردگار عالم یہ کہتا اعطاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور آخری مرحلے پر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ان کے شر کو اللہ دفع نہ کرے، دور نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر ایسا نہ کرے تو یہ کائنات، یہ زمین سب کے سب جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ آپ نے غور فرمایا کہ اگر اس مختصر سی داستان کی طرف گرچہ تفسیر میں جائیں، اس کو طویل نگاہ کریں، دیکھیں کہ کیا عنصر تھے کہ جس کی بنا پر پروردگار عالم نے ان کو کامیابی عطا کی ہے، کیسے کیسے امتحانات لیے ہیں، جو خود اپنے آپ میں بہرحال یہ ایک عظیم مقصد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم، وہ ملت
وہ گروہ جو بہرحال جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کے لیے عظیم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے جب لوگوں نے مال کے حوالے سے پیش کیا کہ نہ ان کے پاس مال ہے نہ دنیاوی نعمت ہے، تو اللہ نے کہا ہم نے جناب طالوت کو علم عطا کیا ہے اور جسمی قوت عطا کی ہے، اور یہاں پر علم کو مقدم کیا ہے جسم کے اوپر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جسم کی قوت بھی اس وقت تک بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ انسان علمی میدان میں مضبوط نہ ہو۔ بہرحال آج ہمارے درمیان سے یہ بزرگ جو جانے والے ہیں، جن کے علم کا کیا کہنا، جن کے اخلاق، تہذیب نفس، ان کے ولائی اور ولایت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہونا، عمل صالح، ایمان، توکل، لوگوں کی خدمت، حقوق الناس، حقوق پروردگار، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن صفات سے کا وجود مزین تھا، اور انہی میں سے جو ایک عظیم صفت جو ظاہر ہوئی اور سامنے پیش ہوئی ہے وہ علمی قوت اور تہذیب اور تزکیہ کی آپ کی قوت تھی، کہ جس کو اس دور میں کہ جب ساری دنیا اپنی مادی طاقتوں پہ ناز کرتی رہی ہو، تو آپ نے اس عالم میں اپنی معنوی طاقت جسے تزکیہ اور تعلیم کہتے ہیں اس پر اعتماد کیا، اور اس کے بعد دنیا کی اس قوت کو جسے آج بڑے بڑے ملک بھی ان کے سامنے نظریں اٹھانے کے لیے 1000 مرتبہ سوچتے ہوں گے، لیکن یہ قوت ایمانی اور قوت علمی اور وہ تزکیہ تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا کے سارے ظالموں کو اپنی نگاہوں میں حقیر تصور کیا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عظیم مقصد کی جو آپ لے کر چلے تھے اس میں کامیاب نظر آئے۔ لیکن جو میں نے داستان بنی اسرائیل ذکر کی ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں امتحانات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو اعتماد بے نفس زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جیسا کہ آپ نے غور کیا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کی جہد، کوشش، سعی، یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف سے کرنا ہے، لیکن جو توکل کی شکل میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہی ہے جو بہرحال حقیقی کامیابی انسان کے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا کوشش انسان کی ہو، توکل پروردگار عالم پر ہو۔ تو اس میں آپ نے غور کیا کہ کس طریقے سے علم کی طاقت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ جسم کی طاقت کو بھی ساتھ میں رکھا، تاکہ انسان اس میدان میں بھی پیچھے نہ رہنے پائے۔ اور جب آپ سے اکثر یہ پوچھا بھی جاتا تھا کہ نہ آپ کے پاس کوئی لشکر ہے، نہ کوئی ایسے مجاہدین فی الحال نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اکثر اپنے جملوں میں اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارا لشکر ابھی ماؤں کی آغوش میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ابھی وہ جسم کے لحاظ سے جو ماں کی آغوش میں بچہ ہوتا ہے وہ شاید بہت کمزور نظر آ رہا ہو، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں پر اعتماد جو کیا تھا وہ ان کی روحی پاکیزگی اور طہارت کی بنا پر، کہ یہی روحی پاکیزگی اور طہارت ہوگی جو آگے چل کر ایک مضبوط جسم کی شکل میں سماج کو یہ مائیں عطا کریں گی، کہ جس کے نتیجے میں اقدار انسانیت اور ویلوز کی محافظت کی جائے گی۔ اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد دنیا اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ وہی بچے کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا،
آج مختلف شکلوں میں، چاہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضوں کی دفاع کا مرحلہ ہو یا کربلا کے دفاع کا مرحلہ ہو، سامرہ میں جو آج ہم دوبارہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روضہ جو عالی شان نظر آ رہا ہے اس میں ان کی خدمات ہو، تو اگر انسان حقیقی طور پر جائزہ لے اور سارے تعصب اور عداوت ان ساری چیزوں کو ہٹا کر دیکھے تو یہ وہی بچے ہیں کہ جن کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا، کہ جو آج پوری دنیا میں مختلف محاذ پر الگ الگ طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی قدردانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے معنویت اور اس طریقے سے انقلاب فکری نظر نہیں آتی، تو ہمیں خود پلٹ کر اپنی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اللہ نے ایک عظیم نعمت جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور انقلاب اسلامی ایران کی شکل میں عطا کیا تھا، کیا ہم اس کے شکر کے مرحلے پر کہیں پیچھے تو نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آج عالم اسلام نہ جانے کتنے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے، لیکن وہ جو پیغمبر اسلام پہلے کہہ چکے وانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ جو پہلے کہہ چکے ہوں کہ یہ علم حاصل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، ماں کی آغوش سے لے کر لحد تک حاصل کرے، ولو بسین، دور دراز کا سفر طے کرنا ہی کیوں نہ پڑے، چاہے ثریا ستارے ثریا تک جانا ہی کیوں نہ پڑے، تو آخر یہ عالم اسلام میں علم اس طریقے سے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ اگر آج کسی قوم اور کسی ملت، کسی ملک کی وجہ سے پوری دنیا میں کوئی اپنی نگاہوں کو دوسرے کی نگاہوں میں ٹال کر باتیں کر سکتا ہے کہ آج عالم اسلام میں بھی علم ہے، ترقی ہے، تو وہ کامیابی ایران کی ہر میدان میں، چاہے وہ طبابت کے مرحلے پر ہو، چاہے وہ اسپیس کا مرحلہ ہو، چاہے جنگی فنون کے مرحلے ہوں، یہ وہ مختصر اشارہ ہے کہ بہرحال اس کے ذریعے سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بات کو ختم کیا، ذمہ داریوں کا احساس ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کی قدردانی کریں کہ اس کے نتیجے میں پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو اور بھی اور مزید انشاءاللہ وہ نازل کرے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، رہبر خبیر انقلاب اسلامی ایران یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ انہیں محشور فرما، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں جو ان کی راہ و روش تھی اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں دعا ہے، اے پروردگارہ ایران اسلامی کی محافظت فرما، اور اس انقلاب اسلامی کو حقیقی انقلاب کی جسے امام زمانہ کا ظہور کہتے ہیں اس سے ملحق فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔